لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين وإن الله تعالى عز وجل قال في شأن حبيبه مخبرا وآميرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المصطفى مدينة طائع وبحر الوفاء بديع الجمال وبحر الشفاء سيدنا أبي الزهراء وآله وبارك وسلم وتمرات سامعین کرام حاضرین میرے ساتھی وہ دوستوں کو پیارے میرے بچوں علماء کرام برادران سنت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب العالمین کا بے شمار کرم اس انسانی دین کو رب نے ہمیں توفیق عطا فرمائی آج ہم سب حضور کا میلاد منانے حاضر ہیں میرے ساتھی اپنی نبی کا میلاد کتنے خوش نصیبی کے بارے میرے آقا حضور علیہ السلام کا میلاد اے خوش نصیب لوگوں سنو تمہارے مقدر میں آیا ہے دوسرے لوگوں نے میلاد منانے کی کوشش ضرور کی مگر اس میں کامیاب نہ ہو گئی پچھلے دنوں سننے میں یہ بات آئی کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ ہمیں بھی اسی طرح میلاد منانا چاہیے ان کے لوگوں نے کہا کہ آج تک نہیں منایا ہے تو لوگوں کو کیا منہ دکھاؤ گے چپ کر کے بیٹھ گئے اے سنیو حضور کے عشق میں سرشار صرف تم ہی ہو پیارے بھائی جس سے محبت ہوتی ہے تو پھر محبت رونگتے رونگتے سے ظاہر ہوتی ہے كيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عدول الدمع والسقم امام بصیری فرمایا كيف تنكر حبا بعدما شهدت اے بصیری تو حضور سے تو اس ذات سے محبت کا کیسے انکار کر سکتا ہے جبکہ دو عادل گواہ تیرے اوپر قائم ہیں ایک تیرے رنگ کا پیلا ہونا اور ایک تیری آنکھوں سے آنسوؤں کا جاری ہونا یہ نشانات ہیں آنسوؤں کی اور رنگ کا پیلا ہونا یہ بتا رہا ہے کہ تو کسی کے عشق میں ہے سے پیارے ساتھیو میرے آقا حضور علیہ السلام سے محبت جن لوگوں نے کی ہے وہ محبت چھپائے سے چھپی نہیں ہے ہمارے اسلاف نے بڑی کوشش کی کہ کسی طریقے سے ہم اپنے آپ کو پوشیدگی میں لے کر چلے مگر ہوا کیا اگر وہ اس محبت کو چھپانے کے لیے اپنے سر کو چھپاتے تھے تو پاؤں ظاہر ہوتا پاؤں کو چھپاتے تھے تو سر ظاہر ہوتا كيف تنكر حبا بعدما شهدت
وہی علیک علوم الدمع والسخن. پیارے ساتھ فما لعینیک ان کنت تفہمتا وما لقلبک ان کنت تستفق الجحیم. تیری آنکھوں کو کیا ہوا؟ فما لعینیک ان کنت تفہمتا. تیری آنکھوں کو کیا ہوا جتنا تو کہتا ہے کہ ذرا تھم جا تھم جا، وہ اسی قدر بہتی ہیں. وما لقلبک ان کنت تستفق الجحیم. تیرے دل کو کیا ہوا کہ اس کی محبت میں ایسا بے خود ہوتا ہے، جتنا تو کہتا ہے کہ ذرا قرار پکڑ اتنا ہی وہ بے خود ہوا جاتا ہے. پھر کہ حضور علیہ السلام کی محبت اور بندے سے ظاہر نہ ہو کیسے ہوتی ہے؟ اے سنیو، ہم حضور کے نافرمان نہیں ہیں، لیکن ہم سے اگر اطاعت گزاری میں اگر کمی ہو جائے تو ہماری محبت پر شبہ نہ کرنا. اگر اطاعت گزاری میں اگر ہم سے کہیں کمی ہو جائے تو ہماری محبت میں شبہ نہ کرنا. جب میرے آقا حضور علیہ السلام کے زمانے اقدس میں ایک صحابی نے جب شراب پی لی، بخاری شریف میں آتا ہے اس کو کوڑے لگائے گئے، دوبارہ شراب پی تو پھر اس کو دوبارہ کوڑے لگائے گئے تو کسی نے کہا تم پر اللہ کی لعنت ہو کہ تم نے یہ کام کیا. میرے آقا نے فرمایا لا تلعنوا، اس پر لعنت نہ بھیجو. اما والله ما علمت الا انه يحب الله ورسوله. سن لو کہ خدا کی قسم اس کے بارے میں یہی جانتا ہوں کہ اللہ اور کے رسول سے محبت کرتا ہے. اے سنیو، یہ میلاد منانا، یہ خرچہ کرنا، آج تم کسی کے پاس جاؤ نا 200 روپے کے لیے تو کہتا ہے بابا کل آنا دیکھوں گا. ٹھیک ہے نا؟ پہلے بھائی، اور میلاد پر انسان جو خرچہ کرنے پر آتا ہے اس کا دل بھرتا ہی نہیں ہے، اس کا دل بھرتا ہی نہیں. حضور علیہ السلام کی محبت ہی نہیں ہے. اصل بات یہ ہے پیارے ساتھی، انسان کو اگر کسی عام شخص سے، کسی عورت سے، کسی مرد سے، کسی شخص سے محبت ہو جائے تو وہ اپنے من میں اس محبت سے نکلنے کی دعا نہیں کرتا کہ یا اللہ یہ محبت میرے دل سے نکال دے. اس میں اس کو لذت محسوس ہوتی ہے، جبکہ اس لذت میں اس کو ڈر ہوتا ہے بدنامی کا، کہیں میری بدنامی بھی نہ ہو. لیکن پیارے بھائیو، جس محبت میں بدنامی کا ڈر کیا، خوش نامی کا عنصر پایا جاتا ہے، اور جس محبت میں کچھ جانے کا نہیں بلکہ بہت کچھ آنے کا معاملہ ہوتا ہو، تو جو اس محبت میں سرشار ہو جاتے ہیں، او ظالم تو نے پی جو نہیں ہے، تجھے کیا پتا کہ اس کے مسوا کیا ہوگا. پیارے بھائیو، جس وقت یہ محبت بڑھتی ہے، جب یہ محبت بڑھتی ہے، تمہارے ذہن میں اور محبت جب بڑھے گی تو کیا ہوگا؟ تصور بڑھے گا، ایجاد بڑھے گا، اور پھر جب محبوب جان جانا ہوگا اور وہ اپنے عاشقوں کی لاج رکھنے والا ہوگا اور اس کو پتا ہو کہ میری محبت میں فلاں کا دل کس طرح تڑپتا ہے، اور اس کو یہ یقیناً اس کا اندازہ نہیں، اس کو یقین ہو کہ اس کے اوپر ایسی کیفیت گزر رہی ہے مجھ سے دوری کی بنا پر. پیارے بھائیوں، اور وہ محبوب جو ہے وہ ہو بھی سراپا رحمت ہی رحمت ہو، تو ہوتا کیا ہے پیارے بھائیوں، محبت جب اپنے عروج پر پہنچتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر دیدار نصیب ہوتا ہے.
میرے آقا کا دیدار نصیب ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ میرے آقا کا دیدار نصیب ہوتا ہے. پیارے بھائیو، حضور علیہ السلام کا دیدار کس طرح نصیب ہوتا ہے؟ یہ کسی وظائف کا مضمون منت نہیں ہوتا. یہ نہیں ہوتا ہے کہ وظیفے پڑھو گے تو حضور کا دیدار ہو جائے گا. وظائف کا مضمون منت نہیں ہوتا. پیارے بھائیو، اگر یہ درود پاک کا مضمون منت نہیں ہوتا. اصل بات یہ ہے کہ درود جب انسان پڑھتا ہے تو حضور کی محبت دل میں بڑھتی ہے. جب دل میں محبت بڑھتی ہے تو پھر اپنی ذات کو معلوم ہوتا ہے میرا امتی تڑپ رہا ہے. تو پیارے بھائیو، حضور کا دیدار تو حضور کی شفقت پر موقوف ہے، ہمارے وظائف پر موقوف نہیں ہے. میرے آقا کی شفقتوں پر موقوف ہے. حضور کس طرح ملتے ہیں؟ پیارے بھائیو، جس طرح آموں سے آپ کے ملے اپنی مرضی سے ملے نہ چاہتے تو مل جاتے، نہیں ملتے نا. پیارے بھائی، حضور جو ملتے ہیں اپنی مرضی سے ملتے ہیں. بس حضور کو راضی کرو، پھر کیا ہوگا؟ پھر حضور کا دیدار ہوگا. جب حضور کا ایک دفعہ دیدار ہو جائے گا تو پھر دل اور تڑپے گا.